سب نے آپس میں معاہدہ کیا اور کہا کہ چلو وہ قتل کر دیں. سب ایک ہو گئے. ایک بوڑھا جو 100 سال کا ہو گیا تھا. تمام قبائل جب مل کر عرب میں کسی سے لڑنے جاتے تھے تو اس بزرگ سے مشورہ کرتے تھے اور ایک بات پوچھتے تھے, ہم سب لڑنے جا رہے ہیں, تم بتاؤ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے؟ سارے قبائل کے سردار اس بوڑھے کے پاس پہنچے اور اسے پوچھا, بھائی ہم سب ایک ہو گئے ہیں, ہم سب ایک ہو گئے محمد سے اور علی سے لڑنے کے لیے, اب تو بتا کہ ہم لوگ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے؟ جیسا ہی سب نے پوچھا اس نے ایک سوال کیا. اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ قبیلہ بنی کلاب شامل ہے یا نہیں؟ اب جنہیں سمجھنا تھا انہوں نے سمجھ لیا اور داد بھی دے دی. ابھی سب کے سمجھ میں نہیں آیا لیکن آگے کے جملوں میں تو سبھی کے سمجھ میں آ جائے گا. کیا قبیلہ بنی کلاب تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تو تھا کلاب سے, انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ محمد کو قتل کرنے نہیں جائیں گے, منع کر دیا انہوں نے. کہا تو تم جنگ ہار گئے. عباس علمدار کی والدہ گرامی کو کہتے ہیں ام البنین کلابیہ, چونکہ ام البنین کا قبیلہ بنی کلاب کا تھا, قدرت نے چاہا کہ جب کربلا ہو تو کوئی عباس سے یہ نہ کہے کہ تمہارا ننیال محمد سے. اب جنہیں کم ملا تھا وہ رونے لگے, اور وہ انصار تھے. یہ مکے والوں کو آپ نے زیادہ دے دیا رسول اللہ اور ہمیں کم دے دیا. کوئی جواب نہیں دیا. جواب کیا دیا؟ کہ یہ تو مال لے کر مکے جا رہے ہیں, اب یہ بتاؤ یہ حنین ہے, یہاں سے میں چاہوں تو اب اپنے وطن مکے لوٹ جاؤں اور وہیں جا کے رہوں. اب تو پورا عرب فتح ہو گیا, اب تو سب فتح ہو گیا, اب تو سب فتح ہو گیا, میں واپس چلا جاؤں. یہ بتاؤ تمہیں انصار مال چاہیے یا محمد چاہیے؟ ٹھیک سے سنو, ٹھیک سے سنو. آپ فرماتے ہیں انصار اگر آج تو مجھے واپس مدینے لے گئے تو میں قیامت تک تمہارے شہر میں رہوں گا, اور اگر مال لینا ہے تو پھر میں مکے واپس جا رہا ہوں. سب نے ہاتھ باندھے کا مال نہیں چاہیے یا رسول اللہ میرے شہر میں آپ رہیں. کہ تو سنو میرا روضہ قیامت تک مدینے میں رہے گا. کہ ہم خوش قسمت ہیں. کہنا جنہوں نے منظور کر لیا کہ قبر نبی مدینے میں بنے, ہمیں مال نہیں چاہیے. اے مسلمانوں روک لیتے علی کو کہ نہ جائیے کوفے, تو آج نجف جگمگاتا نا, مدینے میں نجف بنا ہوتا. اے مسلمانوں جب حسین کربلا جا رہے تھے روک لیتے, ارے جب موسی کاظم بغداد جا رہے تھے روک لیتے, ارے امام رضا کو روک لیتے کہ مدینہ جگمگائے, 14 کے مزار یہیں بنے. ارے اب تو کچھ باندھ لو, مہدی کو تو مدینے میں. صفحہ 273 حدیث 3 کتاب مناقب ابن شہر عاشوق جلد 2 صفحہ 340. بہار حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے, سب سے بڑے سام, پھر حام, پھر یافس. نوح کی نیابت سام کو ملی. سام نبی تھے, نوح کے بڑے بیٹے. کشتی میں یہ تینوں بھائی تھے. سام سے نوح کی نسل چلی,
ابن شہر آشوب رقم تراز ہیں کہ علوی البصری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یمن سے کچھ افراد رسول اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سابقہ سلاطین کی اولاد ہیں اور ہمارا تعلق آل نوح سے ہے، اور ہمارے نبی کے وسیع شام تھے، اور ان کی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا ہے، اور ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کون ہے؟ رسول نے فرمایا علی کی طرف اشارہ کر کے، میرا وسیع یہ علی ہے۔ ان لوگوں نے کہا اگر ہم ان سے یہ سوال کریں کہ وہ ہمیں شام بن نوح کی زیارت کرائیں تو کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا جی ہاں، وہ اذن خداوندی سے ایسا کریں گے، سرکار کا یہ میں کروں گا، علی ایسا کریں گے، رسول فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت نے حضرت علی سے فرمایا علی نے لے کر مسجد کے اندرونی حصے میں جاؤ اور محراب کے پاس، مسجد نبوی نبی کا بیٹا ہے اور نبی فرما رہا علی جاؤ محراب میں ٹھوکر مارو۔ حضرت علی انہیں لے کر روانہ ہوئے، ان کے ہاتھوں میں صحائف تھے، پیغمبروں کی کتابیں تھیں، اور انہیں لے کر مسجد کے اندر محراب پیغمبر کے قریب لے گئے، اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر زمین پر ٹھوکر ماری، زمین پھٹ گئی اور ایک لہد اور ایک تابوت ظاہر ہوا۔ اس تابوت سے ایک بزرگ نمودار ہوئے جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ان کی داڑھی ان کے سینے تک تھی۔ انہوں نے سر سے مٹی جھاڑی اور علی پر درود پڑھا، پھر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ وان محمد رسول اللہ سید المرسلین وانک علی وسیع محمد سید الوسین علی ولی اللہ انا سام بن نوح۔ ابو جعفر طبری نے اپنی اسناد سے جابر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ امام حسن کی خدمت میں آئے اور کہا آپ کے والد علیہ السلام ہمیں معجزات دکھایا کرتے تھے، آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں معجزہ دکھاؤں کیا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ نے ان کے لیے اذن خداوندی سے ایک مردے کو زندہ کر دکھایا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے کہا بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کے وسیع اور ان کے معجزات کے وارث ہیں، آپ کے والد بھی ہمیں اسی طرح کے معجزات دکھایا کرتے تھے۔ دلائل الامامت۔